بل کا میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی بات کی تھی، اب اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے گھریلو تشدد اور گھریلو سطح پر ہونے والی ذہنی، نفسیاتی اور معاشی زیادتیوں کے تدارک کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ڈومیسٹک وائلنس بل 2025 منظور کر لیا ہے۔ اب اس قانون کا مقصد ہے بیوی، بچوں، بزرگوں، معذور افراد اور گھر میں رہنے والے تمام افراد کو تحفظ فراہم کرنا۔ بل میں گالی دینا، کسی کو دھمکانا، ہراساں کرنا، پرائیویسی پامال کرنا اور ایون دو کہ معاشی یا جنسی استحصال جیسے اعمال کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ قانون پاکستان میں خاندان کے ہر فرد کی عزت، اس کے وقار، اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کی طرف ایک اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس بل 2025 کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس میں مزید کیا کیا چیزیں جو ہیں نا اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ایڈوکیٹ علی خلیل ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ علی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ خیریت سے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ علی، یہ جو اس بل آیا ہے قومی اسمبلی میں، ڈومیسٹک وائلنس بل 2025 منظور ہو گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بل کتنا مؤثر ہے، اور اگر اس کے اوپر بات کی جائے اس کے اقدامات کے اوپر تو وہ کتنے مؤثر ثابت ہوں گی؟ اچھا، دیکھیے کہ اس طرح کا بل جو سب سے پہلے پاکستان میں متعارف کروایا گیا وہ گورنمنٹ آف سندھ نے متعارف کروایا تھا، آج سے 10-12 سال پہلے۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے فیڈرل سطح کے اوپر اس کو آل 2 کے متعارف کروایا، اور اس کی ضرورت بھی سچ تھی۔ جی، اور جہاں تک اس کے کینوس کی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کینوس بہت وسیع ہے۔ لائک اس میں جسٹ بیوی بچوں کو نہیں، مطلب شوہر کو بھی تحفظ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو مین چیز تھی، ایک ہی گھر کے اندر اگر کوئی ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد ہے اس کو بھی تحفظ دیا گیا۔ پھر اسپیسیفکلی بزرگوں کو اس میں علیحدہ کر دیا گیا تاکہ کل کو یہ نہ کہیں میاں بیوی فال نہیں کرتے، بزرگوں کو علیحدہ کیا گیا۔ پھر جو بچوں میں اسٹیپ جو چلڈرن گھر میں موجود ہیں ان کو بھی اس میں کور اپ کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے ایک گھر میں رہتے ہوئے جتنے ہیومن بینگز وہاں پہ موجود ہیں ان تمام کو تحفظ فراہم کر دیا، بڑی خوبصورتی سے کیا گیا، اور ان کو ہر طرح کے وہ اسپیکٹس جو اس سے پہلے قانون کور نہیں کرتا تھا، لائک مینٹل ٹورچرز کو کور نہیں کرتا تھا، دھمکانے کو کور نہیں کرتا تھا، اس کے بعد فائنینشیل کوئی ایشوز آتے ہیں ان کو کور نہیں کرتا تھا ایک گھر میں رہتے ہوئے، لیکن اب ان تمام کو کور اپ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مؤثر قانون ہے۔ اس کو یہ ایک مؤثر جو قانون ہے وہ لے کر آیا گیا ہے۔ چلیں، جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے یہ بل لے کر آیا گیا تھا سندھ اسمبلی میں، تو اسی والے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ مس شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہمیں جو ہے نا وہ جوائن کیا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ ویمن کا بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں 2013 میں پاس ہوا تھا، لیکن یہ بل جو قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا ہے صرف خواتین تک محدود نہیں ہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں، اس میں ٹرانسجینڈر بھی شامل ہیں، اس میں گھر کے بوڑھے افراد بھی شامل ہیں، ڈفرینٹلی ایبل لوگ بھی شامل ہیں، اور کوئی بھی ورنیبل لوگ اس زاویے میں آتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہے اس گھر میں رہتے ہوئے، چاہے بھابھی ہو، بہنوئی ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک گھر میں تو بہت سارے لوگ رہ سکتے ہیں نا، اور ان کے مختلف تعلقات ہو سکتے ہیں۔ اس بل میں ہم نے پروٹیکشن بھی دی ہے، پریونشن بھی دی ہے، اور سب سے اہم چیز جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ایک ذہنی تشدد جو کیا جاتا ہے اس کو ہم نے اب اس کو کرمنلائز کیا ہے۔ دوسرا سیکشل ابیوز، تیسرا اکنامک جو آپ کو معاشی طور پہ آپ کا تشدد کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل گھر میں اگر کوئی بوڑھے افراد ہیں یا ضعیف ماں باپ ہیں، آپ ان کی میڈیکل ایکسپنسز نہیں دے رہے ہیں، یا آپ ان کو صحیح طریقے سے ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہے، تو وہ بھی ایک تشدد کے زمرے میں اب آتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس قانون میں اب یہ گنجائش ہے کہ آپ یا آپ کا کوئی آتھورائزڈ شخص عدالت میں درخواست دے سکتا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر عدالت نے اس کو پہلی حاضری کے لیے بلانا ہے۔ پروٹیکشن آفیسرز ہیں، ویجیلنس کمیٹیز ہیں ڈویژن لیول کے اوپر جنہوں نے آگاہی بھی دینی ہے اور بتانا بھی ہے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں، اور اس میں پروٹیکشن کا جو ایک میکینزم بنایا ہے وہ بہت ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے، کیونکہ دیکھیے اکثر جو شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ اکثر اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا یا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ جا کے اپنے حق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ تو ایسے ماحول کے اندر ہم نے یہ بھی آپشن دیا ہے کہ
اگر وہ نہیں جا سکتا یا جا سکتی تو پھر اس کا آتھورائز کوئی شخص جائے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا شرمیلا صاحبہ یہ بھی بتا دیں ہمیں پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں, بہت سارے کیسز بھی پائے جا رہے ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, بچوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, بیوی کے اوپر, گھر کے بزرگوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ بل تو آ گیا ہے وچ از ویری گڈ کہ اس کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے قومی اسمبلی میں بھی, اور اس کو ایک بل کے صورت میں لے کر آیا گیا, منظور بھی کر لیا گیا ہے. اب اس کے نفاذ کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں, بیکاز بہت سارے بل آ جاتے ہیں بٹ جب وہ اس کے اوپر عمل درآمد کی باری آ جاتی ہے تو تب کہیں نہ کہیں ہم نگیٹ کر دیتے ہیں ان چیزوں کو. تو اس کے نفاذ میں یا اس میں جو شکیں رکھی گئی ہیں اس میں کس طرح امپلیمنٹیشن کرائی جائے گی پاکستانی جیسے معاشرے میں, آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیے پاکستانی معاشرے میں تو معاشی تشدد کا تصور بھی بڑا مشکل ہے. پاکستانی معاشرے کے اندر تو ذہنی تشدد کا بھی جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بہت مشکل ہے, لوگ اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر مرد جو ہے اگر اپنی بیوی پہ کبھی غصے میں چلا دیتا ہے تو اس کو کیوں کرمنلائز کیا جا رہا ہے, یہ تو اس کا حق ہے. یہ حق نہیں ہے. یا اگر آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور آپ کی بہو ان کے اوپر زیادتی کرتی ہے ذہنی طور کے اوپر یا معاشی طور کے اوپر, تو اب یہ جرم ہے. یہ ایک آپ کا جو گھر ہوتا ہے نا وہ آپ کی سیف اسپیس ہوتی ہے جہاں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. ہمارا کام ایز لیجسلیٹرز یہاں ختم نہیں ہوتا کہ ہم قانون بنا کے چھوڑ دیں. ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں میں آگاہی پہنچائیں. ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم اس قانون کی عمل درآمد کے اندر اپنا کردار ادا کریں. ہم بھی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے پہلے تو یہ قانون تھا ہی نہیں. ابھی بھی یہ قانون اس وقت پورا نہیں بنا کیونکہ ابھی یہ سینٹ میں جائے گا. اور میری درخواست ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ سینٹ میں ہر شخص جو بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اس ملک میں جو گھر میں لوگ رہتے ہیں, عورت, بچے, مرد, ٹرانسجینڈر, جو بھی لوگ رہتے ہیں, ان کو اگر آپ نے تحفظ پہنچانا ہے تو یہ بل آپ نے اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ پاس کروانا ہے تاکہ یہ قانون کی شکل اختیار کرے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے جب قانون ہی نہیں ہوتا, جی اگر ایک جرم ہی نہیں ہے قانون کے زمرے کے اندر تو آپ کہاں جائیں. اچھا اس لیکن میں اب اگر یہ جرم بن گیا ہے. ہاں اچھا اس میں بہت ساری شکیں ہیں, جس طرح یہ بھی ایک شک رکھی گئی ہے کہ اگر ایک خاتون جو بہو گھر میں آتی ہے اور گھر والوں کے ساتھ, وہ لڑکے کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے, اس کو پسند نہیں ہے ان کے ساتھ رہنا, تو اس کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کچھ روایات ہے, کچھ کلچر ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم کو اس طرح کی شک بھی ہے اس کے اندر. آپ اس سے کسی اور زاویے میں لے کے جا رہی ہیں. پسند ناپسند نہیں کی میں بات وہی نہیں ہے. بات کرنا چاہ رہی ہوں نا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتا دیں, بیکاز لوگ اس کو پھر غلط انٹرپریٹیٹ کریں گے اور وہ کہیں گے کہ شاید اس وجہ سے یہ چیزیں, اور ہمیں یہ پھر اختیار کرنا چاہیے یہ راستہ. نہیں جی, غلط بالکل انٹرپریٹ نہیں کر رہے ہیں. اور اس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی بہو جو ہے ایک جوائنٹ فیملی میں آتی ہے اور اس کو پسند نہیں ہے اپنے ان لاز کے ساتھ رہنا تو یہ تشدد کہلایا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر اس بہو کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے جسمانی طور کے اوپر, یا اس کو مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے, یا کسی وجہ سے اگر وہ حاملہ نہیں ہو سکتی ہے اور اس کو تانے دیے جاتے ہیں, تو پھر یہ کرمنلائز ہے, یہ اس زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بل پڑھ لیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپ کی وضاحت ہو جائے گی. اور لوگ جو اس بل کو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے اور اس کے کیا نکات ہیں اور کس طریقے سے اس میں پروٹیکشن اور پریونشن کی شکیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے چیلنجز آ سکتے ہیں اس بل کے حوالے سے, لوگوں میں اویئرنیس کتنی پہنچانی چاہیے, بیکاز اگر کوئی بھی ہم بل لے کر آ رہے ہیں اس سے پہلے اس کی آگاہی لوگوں تک پہنچانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ بل کوئی راتوں رات کو نہیں آیا, اس پہ ڈسکشنز ہوئے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر. آپ کو معلوم ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق ہر تیسری عورت تشدد کا کسی نہ کسی طریقے سے نشانہ بنتی ہے اپنی زندگی میں. اور جو سٹیسٹکس ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں. جو ہم اگر پورے پاکستان کے مختلف صوبوں کے اٹھا کے دیکھیں تو یہ ایشو ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ایشوز, یہ جو خواتین پہ تشدد کا ایشو ہے, اس کو کم ہونا چاہیے, اس کے اندر بہتری آنی چاہیے, لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے,
اور لوگوں میں ڈیٹرنس ہونی چاہیے. میم ایک میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں کچھ لوپ ہولز ایسے ہیں ایویڈنس کے اعتبار سے، لائک ایک سائیکولوجیکل جو ابیوز ہے اس کو شامل کیا گیا، اب اس کو وہ تھرو ایویڈنس ثابت کیسے کرنا ہے، پروف کیسے کرنا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے. تو اگر ہم اس کو کلیئر کر لیں تو تھوڑا سا ایون فار سائیکولوجیکل ابیوز اور ایون فار جسے کہتے ہیں نا، اگر کوئی آپ کا ہسبینڈ آپ کو مینٹل ٹارچر دے رہا ہے یا تانے دے رہا ہے تو اس کے کوئی ریٹن ایویڈنس نہیں ہوتے، پرائمری ایویڈنس نہیں ہوگا، اس کے سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوں گے. جو اگریو پارٹی ہے اور جو ابیوزر ہے وہ دونوں عدالت میں اس کو کنٹیسٹ تو کریں گے، کنٹیسٹ تو ہوگا، لیکن آگے پھر یہ عدالتوں کا کام ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ پچھلے دنوں جو جسٹس عائشہ جو جج صاحبہ ہیں ان کا ایک ججمنٹ آیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ مینٹل ٹارچر از آلسو اے ویلڈ ریزن فار ڈیورس. سو اس چیز کو اب ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے عدالتوں کے نا، لوگ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں ان کا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ مجھے تنخواہ نہیں دی گئی تو میرے پاس ریکارڈ ہے میری تنخواہ نہیں آئی اس مہینے اکاؤنٹ کے اندر، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا نہ سیکشل ابیوز کا ہوگا، نہ مینٹل ٹارچر کا ہوگا، نہ سائیکولوجیکل ابیوز کا ہوگا. یو ڈونٹ ہیو ہارڈ ایویڈینشری ویلیو فار دیٹ، لیکن آپ کے پاس سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوگا. آپ جائیں گی کنٹیسٹ کریں گی نا عدالت میں، جس کے ساتھ یہ ہوگا کنٹیسٹ تو ہوگا نا، کیس دونوں پارٹیز کو بلایا جائے گا. اور پھر یہ عدالت کا کام یہاں پر آ جاتا ہے کہ اگر عدالت از سیٹسفائیڈ کہ یہ شخص صحیح بولا، یہ تو عدالتوں کا کام ہے فیصلہ کرنا صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہم نے سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ دیکھا ہے لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے، ہارڈ ایویڈنس نہیں ہوتا. تو یہاں پر تو کسی کو پروٹیکشن دینی ہے، کسی کو کمپنسیشن دینی ہے، تو آئی ایم شیور عدالتیں جو ہیں اپنی گریٹر وزڈم یوز کریں گی اور اس میں جو ابیوزر ہے اس کے حق میں فیصلے آئیں گے. میم سرکمسٹانشیل جو ایویڈنس ہے چلو ان پہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ اس سے کورٹس کے قیام پہ بھی اگر ہم نہیں جاتے، ہم اس سے پہلے رہتے ہیں جب رپورٹ ہوگا کنسرن پولیس اسٹیشن میں، تو علیحدہ سے پولیس اسٹیشن قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ڈیسک سیپریٹ کر دیں تو انہی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. آئی کمپلیٹلی اگری ٹو دس. اس میں ڈیسک قائم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تو پھر رولز آف بزنس جب بنیں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں انکارپوریٹ ہو جائیں گی. لیکن قانون جب پاس ہوتا ہے اور جب اس قانون کی آپ وکیل ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، جب رولز آف بزنس بنتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ابھی تو سینٹ سے یہ بل منظور ہونا ہے، اس کے بعد یہ ایکٹ کی شکل آئے گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ میم کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس بل کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کس طرح جو گھر کے لوگ ہیں، خواتین ہیں، بچے، بزرگ ہیں، اس گھر میں جو بھی لوگ رہتے ہیں اور اگر ان کے اوپر ذہنی تشدد یا جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے تو ان کو کس طرح پروٹیکشن ملنے والی ہے اس بل کے تھرو.